السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو ایک چھٹی کے بعد میں آ چکی ہوں آپ کے پاس ایپیسوڈ لے کر۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ 33، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائے ایس مروہ مرزا۔ تو بہت ہی اسپیشل اور یمی سی ایپیسوڈ ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے، جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ دیکھو یہ بہت چیپ حرکت ہے تمہاری میرے پرسنل میں جھانکنے کی۔ باز آ جاؤ، اٹھو، تمہارا امتحان ہے۔ وہ اس پر برستی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تو باران بھی پیچھے ہی لپکا اور اس نے دلارا کی کمر سے پکڑتے اسے روک کر اپنی طرف پلٹایا۔ وہ کراہتے انداز میں لہرا کر پلٹی، پھر اس کی ان بڑھتی بے باک جرتوں پر اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک شرط پر امتحان دوں گا کہ تم پھر میرے ساتھ گائنیکولوجسٹ کے پاس چلو گی۔ دلارا یہ اہم ہے، اچھا ہے میرے ہوتے تمہارا چیک اپ ہو جائے، مجھے تسلی رہے گی۔ وہ اسے پھر سے سمجھانے کے جتن کر رہا تھا جسے کچھ سمجھنا سوچنا مشکل لگ رہا تھا۔ دلارا نے اکتاتے ہوئے اسے جھٹکنا چاہا، پر باران کی بازوؤں کی گرفت ابھی بھی ڈھیلی تک نہ ہوئی۔ تسلی کیوں کرنی ہے تمہیں؟ کون سا ان فیوچر میں تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہوں جو میرے ان ایشوز کی پرواہ کر رہے ہو؟ وہ جب بے شرمی سے اس کے معاملات میں گھس رہا تھا تو دلارا نے بھی شرم ایک طرف کر دی۔ باران لمحہ بھر سن رہ گیا دلارا کی جوابی کارروائی پر۔ کسی کے بچوں کی ماں تو بنو گی نا، اور تمہیں کس نے کہا یہ بس ماں بننے کے لیے ہے؟ تمہارے اور کئی مسائل بہتر ہو جائیں گے۔ اگر یہ درد نارمل نہ ہوا تو جو ٹریٹمنٹ ہوگا اس سے تم خود بہت ریلیف محسوس کرو گی۔ باران نے بھی بہت سلیقے سے اسے اثرنو سمجھایا۔ مجھے ماں کسی کے بچوں کی نہیں بننا، اور دوسرا مجھے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جان چھوڑو گے میری، یا کچھ اور سننا کچھ اور سننا ہے مجھ سے؟ وہ اس سے منہ پھیرتی جیسے باہر جانے کو مچھلی، پر باران نے ہنوز اسے روکا۔ وہ اب اسے اریٹیٹ کر رہی تھی۔ اتنا آگے مت جاؤ، بہت چھوٹی ہو تم ابھی، ایسا مذاق میں بھی سوچنے کی اجازت نہیں۔ ضد کرو گی تو تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، بڑا ہوں تم سے۔ وہ بہت کچھ ایسا جتا گیا جو دلارا چاہ کر بھی سننا نہ چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کے ہونٹوں سے حق چاہتی تھی کہ وہ صرف اس کی ہے۔ وہ کچھ تو ایسا کہتا کہ اس کی ضد پر ضرب لگتی یا کاری وار ہوتا۔ تم بڑے ہوگے، میں نہ تمہاری عزت کر رہی ہوں اس وقت نہ لحاظ۔ تم کس قسم کے چپکو انسان ہو؟ میں اگر نہیں جانا چاہتی تو جان چھوڑ دو، کیوں خود بھی تنگ آ رہے ہو اور مجھے بھی کر رہے ہو؟ دلارا نے سخت عاجز آتے کہا، بس منت سماجت باقی تھی کہ اس آدمی کے پیر پکڑ لے کہ اس کی جان چھوڑ دے۔ دلارا تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ وہ بہت دکھ سے بولا۔ دلارا نے آئی برو چکائے باران کو گھوری دی۔ میری ضد تمہیں کاٹ رہی ہے کیا؟ وہ آگے سے منہ بسور گئی تو باران نے فوری سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں مان جاؤ، ورنہ وہ اس کی دونوں گالیں چڑھ کر دبوچ گیا تو وہ رخساروں پر کھچاؤ اور درد ہونے پر کراہی، لیکن باران نے اس کی گالوں کو نہ چھوڑا، الٹا دلارا کا پارا ہائی ہوا۔ چھوڑو، کیا تکلیف ہے؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے چلائی، اور تبھی اس نے زور سے باران کے کندھے پر آگے جھکتے بائٹ کی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا، پر باران نے اس کے ایک ہاتھ کو پکڑتے اپنے ہونٹوں کے پاس لائے روکا۔ دلارا جو مزاحمت پر تیار تھی، اپنا ہاتھ باران کے ہاتھ میں قید ہونٹوں کے پاس رکا دیکھے تھم سی گئی۔ ایک سیکنڈ میں دماغ میں کلک کیا شاید وہ اس کے ہاتھ کو چومنے لگا ہے، پر دلارا کی خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں سے وہ محترم سراسر دور آباد تھے۔ بہت زیادہ تکلیف ہے، تھوڑی تمہیں دے کر بتاؤں؟ باران نے اسی بے خود سی سنجیدگی میں اس کے ہاتھ کو وہیں ہولڈ کرتے تمہیدن پوچھا، پر دلارا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ حانک تاثرات لیے باران کا منہ تک رہی تھی، مگر جب باران نے اس کا ہاتھ قریب کرتے ہتھیلی کی سائڈ زور سے دانتوں میں دباتے بائٹ کیا تو وہ اس اچانک افتاد پر کراہنے یا چلانے کے علاوہ
کے بجائے اس کا چہرہ حیرت سے تکنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اسی طرح ششدر تھی۔ باران نے کندھے اچکائے۔ تم نے میرا ہاتھ کیوں کاٹا؟ وہ لڑنے کی بجائے حیران پر حیران ہوئی۔ اس کے کندھے اچکانے پر برہم بھی، کیونکہ غصہ آ رہا ہے مجھے، اور اس غصے میں میرا دل چاہ رہا تھا ایسا کرنے کو، پر اوپس تمہارے ہاتھ پر تو پرماننٹ گھڑی بن گئی دانتوں سے۔ باران نے اپنی حرکت کی توجہ پیش کرنے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا، جہاں آدھا سیدھے ہاتھ اور آدھا الٹے ہاتھ کے کنارے پر دانتوں کا سائن بنا دیکھے۔ جہاں باران کو افسوس ہوا، وہیں وہ گرے آنکھوں والی بس آنکھوں کی حدود تک مسکرائی، پر نہایت مختصر۔ تمہارے دانتوں کو ظلم کرنا آتا ہے، پر ہونٹوں کو مرہم رکھنا نہیں، تبھی گھڑی بن گئی۔ چھوڑو اسے، ابھی چلی جائے گی۔ وہ اسے جو اطلاع سرے عام دے چکی تھی، وہ باران کو مبہوت کر دینے والی ثابت ہوئی۔ وہ اپنا اس کے ہاتھ میں دبا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں تھی، پر باران نے ہنوز پکڑ رکھا تھا۔ تمہارا مطلب یہ ہاتھ پہلے جیسا ہونے کے لیے کس چاہ رہا ہے؟ باران نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ دلارا کے چہرے کے مختلف رنگ فوکس کرتے سیدھا سباؤ پوچھا، تو وہ آنکھیں ہی پھیر گئی۔ ہرگز نہیں، چھوڑو۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر باران نے اس کا ہاتھ واپس کھینچ کر ہونٹوں کے پاس لائے روکا۔ باخدا پہلے جیسی کیفیت دگنی دل فریب انداز میں دونوں پر حاوی تھی۔ کسی ایک پر بھی سنجیدگی طاری نہ تھی۔ دو طرفہ خمار اور سرور کا غلبہ سا بنا غور دیکھا جا سکتا تھا۔ بیچ راہ میں چھوڑا تھوڑا کرتے ہیں لڑکی، اب جو تمہارے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرنا ہوگا، ورنہ میری شان میں کمی ہو جائے گی کہ اپنی تھوڑی سی دوست کی حسرت ادھوری چھوڑ دی ہے۔ وہ ہنوز اسی پوز میں رکا بڑبڑایا تو دلارا نے ساری بدحواسی کو ایک سائڈ دھکیلا۔ میں حسرت نہیں پالتی، اتنا بھی نہیں جان پائے تم مجھے؟ وہ بہت کچھ جتانے جیسا جملہ تھا۔ باران نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم حسرت پالتی نہیں، بلکہ اپنی حسرت اس انسان کے سر ڈال دیتی ہو جس سے وہ تشنگی وابستہ ہو۔ بہت ماہر ہو تم، اتنی سی عمر میں دنیا کے سارے کھیل اور داؤ پیچ سمجھ چکی ہو۔ بس اتنے سے دنوں میں اتنا ہی جان پایا ہوں میں تمہیں۔ دلارا اس کے لفظ سنتی یا پھر اس لمحے کو جیتی جب باران نے اس گھڑی کے مدھم ہوتے نشان پر اپنے ہونٹوں کو رکھتے دباؤ دے کر زخم کا مرہم کیا تھا۔ دلارا کی آنکھوں میں اترتی نرمیاں نوخیز موسم جیسی چھوتی و لوہی تھی، انہیں سیپ میں موتی سا محفوظ کیا جانا بنتا تھا۔ اب امتحان لے سکتی ہو میرا، کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ دلارا کو کچھ دیر مسکرانے، شرمانے اور مہکنے کے جواز بخش تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے حوالے کرے روم کا دروازہ کھولے باہر نکلا تو دلارا بھی مسکراہٹ چھپاتی پیچھے ہی باہر نکلی، لیکن شرمانا اور مہکنا ابھی بھی اس کی ذات سے کوسوں دور کی شے تھی۔ امتحان کہاں ہوگا؟ وہ اپنے پیچھے آتی دلارا کو دیکھے مڑ کر بے چینی سے بولا تو وہ قریب آئی۔ خوشبو خانے میں آؤ، خوشبو خانے سے ملواتی ہوں تمہیں۔ تمہارا امتحان وہی ہوگا باران، یہ ایک سزا بھی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی سیدھی اپنی دنیا کی طرف بڑھی، اور خوشبو خانے کے اندر داخل ہوتے ہی کئی طرح کی خوشبوؤں کے جھونکے نے ایک ساتھ دلارا اور باران کے وجود کو حصارا، پر باران کرن تو دلارا کی بات پر لگا۔ وہ اس دنیا کی خوبصورتی اور یہاں کے رنگوں پر مر مٹا تھا۔ طرح طرح کے گلاس مرتبان جن میں کم و بیش دنیا کا ہر پھول پریزرو تھا۔ کچھ مرتبان اور شیشیاں رنگ برنگے محلول سے بھری تھی۔ وہ کچھ بدھے رنگ تھے، کچھ شوخ اور کچھ چمکتے ہوئے، کچھ دل کو لبھاتے، کچھ بیزار کرتے۔ جگہ جگہ تازہ پھول واسز میں بھی سجے اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ سزا کیسی؟
وہ ارد گرد کا تفصیلی جائزہ لیتے رکا، پھر رخ دلارا کی طرف پھیر کر ایک بےتاب و حیران سوال کیا۔ میں تم سے دور سوئی پر جھانکی تمہارے پاس، کہ تمہارا قصور ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے ان سارے ہوم میڈ فلاورز اور فروٹ ایسنس کا نام بتانا ہوگا، وہ بھی بس سونگ کر۔ چیٹنگ کی تو تمہاری فلائٹ ٹکٹ پھاڑ دوں گی۔ جیسا کہ تمہاری پرسوں امپورٹنٹ سرجری ہے، تم یہاں میرے پاس ہرگز قید نہیں ہونا چاہو گے۔ دلارا نے بیک سائڈ ریک سے ایک بلیک کلر کا چھوٹا سا رومال اس کی آنکھوں پر پٹی کی طرح باندھا اور پھر باران کو ہاتھ بڑھاتے اس کی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھما کر اپنے سامنے کیا، جس کے ہونٹوں پر ایک دلکش الزام و سزا کے سبب دل فریب مسکراہٹ رچ بس گئی تھی۔ وہ تو قید ہونے کو تیار تھا، یہی لڑکی بچگانہ کھیل پر فیصلہ ٹکا رہی تھی۔ حیرت ہے، اس شخص کی تو ہر ادا، ہر نظر بتا رہی تھی کہ وہ اس لڑکی میں تا حیات کے لیے ایسا قید ہوا کہ اب دوری یا واپسی بھی معمولی اور بیکار سی چیز تھی۔ چلو شروع کرو کھیل، سونگنے کی حس بہت تیز ہے میری، بنا چیٹنگ اور غلط جواب دیے جیت کر دکھاؤں گا۔ چلو لیٹس سٹارٹ۔ وہ تو دلارا سے زیادہ بے قرار تھا، جس پر دلارا جبڑے بھیج کر اپنا غصہ دباتی شیلف پر رکھے منٹ اور ایپل ایسنس کو اٹھائے پاس آئی۔ یعنی وہ ہر صورت جانا چاہتا ہے۔ یہ بات دلارا کے اندر خشر برپا کرنے جیسی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ جان بوجھ کر ہار جاتے اپنا ٹکٹ پھڑوا لیتا؟ پر دلارا جانتی تھی اس کی سوچیں اور جذبات بس اس کی دماغ و دل نامی قید خانوں تک ہی محدود رہیں گے۔ چلو بتاؤ، پہلا ایسنس کس کس کا مکسچر ہے؟ دلارا نے ہوشیاری سے ایسنس کی جگہ خود باران کے قریب سرکتے اپنے کھلے بالوں کو پکڑ کر بکھیرا۔ اس کی گردن پر لگا کلون فضا میں گھلا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک رکی، دم سادے کھڑی تھی تاکہ کہیں سے بھی اس سے ٹچ نہ ہو۔ باران اسے چھوئے بغیر بھی جان چکا تھا وہ اس کے نزدیک خود کھڑی ہے۔ یہ مجھ پر ابھی ابھی حلال ہوئی شے کا ایسنس لگ رہا ہے۔ وہ اگلی سانس نہ لے پائے، ایسا جواب آیا تھا۔ دلارا نے جلدی سے پرے ہوتے باران کے پٹی بندھے چہرے کو دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو اسے کچھ نظر تو نہیں آ رہا۔ میں کیسے حلال ہوئی؟ وہ آئی برو چکائے گھوری تو باران نے ایک آنکھ سے پٹی نیچے سرکا کر اسمائل دی۔ اوپس، واقعی تم تھی؟ تبھی کہوں یہ مجھے کس نے لیونڈر کے کھیتوں میں چھوڑ دیا؟ تمہیں بتایا تھا میں تمہاری خوشبو پہچان سکتا ہوں، کہیں سے بھی چھپ کر آ جاؤ۔ یہ رومانٹک نہیں ہے، بلکہ میری یہ حصیں ایکسٹرا تیز کام کرتی ہیں، تو یہ میرے اندر نیچرل کوالٹی ہے کہ میں اول تو کسی انسان کو اسے اسمیل کرتا نہیں، کر لوں تو خوشبو بھولتا نہیں۔ وہ یہ سب ایسے معلومات دینے کے انداز میں سنجیدگی سے بتاتے ہوئے بھی دلارا کے جذبات ابھار رہا تھا۔ اور اگر کبھی میں نے اپنی پرفیوم بدل لی؟ دلارا نے مزید اس آدمی کا امتحان لیا۔ بات پرفیوم کی نہیں، جن چیزوں کے بیچ ہم زیادہ رہتے ہیں، جن کے ہوتے ہیں، جن کیفیات سے متاثر ہوتے ہیں، ہم سے ان کی خوشبو آتی ہے، وہی ہمیں پہچاننے میں مددگار بنتی ہے۔ جیسے میں تمہاری روٹین جان چکا ہوں، تم پیٹس کے بیچ رہتی ہو، پھولوں کے ارد گرد بستی ہو، تم ٹھنڈی چیزوں سے الرجک ہو، تم اپنی قبر کی دوست ہو، تم نے دوسری دوست ایک بلی بنا لی، مجھے تیسری سیٹ دے دی حالانکہ میں پہلی ڈیزرو کرتا تھا۔ تم ہاکی سے ہڈیاں توڑ سکتی ہو، تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، تم ڈراتی ہو۔ ایسا بہت کچھ جو تم سے جڑا تھا ان 5 دن، یہ سب مل کر تمہاری خوشبو کریٹ کرتے ہیں، اور یہ والی خوشبو تمہاری پرفیوم بدلنے سے نہیں بدلے گی، تمہارے ان معاملات کے بدلنے سے جائے گی۔ تو کبھی اگر تم چاہو میں تمہیں لاکھوں میں پہچان نہ سکوں، تو مجھے تیسرے سے اٹھا کر پہلی والی سیٹ پر دے مارنا اور سب بدل دینا۔ میں لا علم ہوش اور تم خبردار مطمئن۔ وہ اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا گیا، واپس وہ رومال اس نے ہینگ کر دیا، اور اس بیچ وہ دلارا کے بے حد قریب ہوتے اس کے پیچھے ہک پر ہینگ کرتے دور ہوا تو دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی۔ یہ کھیل ہم پھر کبھی مل کر ملے تو کھیلیں گے۔ ابھی تم ریڈی ہو؟ ہم ہاسپٹل نکلتے ہیں، پلیز اب منع مت کرنا۔
مجھے شبہ ہے مے بی یہ پین اسموکنگ کی وجہ سے ہو. کبھی کبھی یہ بھی انٹرنل ہیلتھ کو اثر کرتی ہے. کوئی اور ایشو نہیں ہوگا اس لیے اریٹیٹ مت ہو. مجھے تمہاری فکر ہے. چلو کی وہ اب کی بار نرمی اور لاڈ سے بولا اس یقین کے ساتھ کہ وہ مان جائے گی. اور وہ سچ میں مان گئی. اوکے میں ریڈی ہو کر آتی ہوں. تم نے فریش ہونا ہے تو یہاں کا واش روم یوز کر سکتے ہو. میں اپنا یوز نہیں کرنے دیتی کسی کو. وہ بنا ضد کہہ کر پلٹی پر جاتے جاتے رک کر پیچھے مڑی. میں یوز کر لیتا ہوں تم ایزی ہو کر جاؤ. باران نے اسے مزید نرمی سے کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے گئی. جبکہ باران نے خوشبو آنے پر تب تک بھرپور ریسرچ کرنی تھی. وہ دنگ تھا کہ یہ لڑکی اتنی سی عمر میں کیا کیا کرتی پھر رہی ہے. دلارا نے اپنے لیے راؤنڈ نیک لانگ سلیوز بلیک ڈریس چنا جس پر گولڈن کلر کے کہیں کہیں فلاورز بنے تھے. ہائی پوائنٹ پامس بھی بلیک پہنے جبکہ ایک میڈی گولڈن جیکٹ ڈریس کے اوپر پہنے وہ بالوں کو کھلا ہی چھوڑتی. اپنا لانگ کوٹ اٹھائے کمرے سے نکل کر باہر سٹنگ لاؤنج تک پہنچی تو عزیزیں ناشتے پر دونوں کے لیے ہرگز منتظر نہ ملی کیونکہ وہ اپنا ناشتہ کر رہی تھی. رات کیسی گزری؟ عزیزے نے اپنا ناشتہ مزے سے کرتے دلارا کو شرارتی نگاہوں میں بھرتے پوچھا تو وہ گھورتی ہوئی ان کے قریب آ رکی. وہ بیڈ پر سویا اور میں کاؤچ پر ایسی گزری. دلارا نے چبا چبا کر وضاحت دی پر آگے سے عزیزیں مزید گہرا شوخ مسکرائیں. میں گئی تھی 4 بجے تک تم دو کو دیکھنے. جس طرح تم دو سو رہے تھے ایسے تو میں کبھی ابراہیم یلدرم کے ساتھ بھی بے تکلفی سے نہیں سوئی ان کی محبت ہو کر بھی. دلارا نے حیرت سے عزیزے کی طرف دیکھا پھر ساتھ ہی آ کر کرسی سنبھالے بیٹھی. تو عیشا کو کیا آپ لوگوں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا؟ دلارا کا لہجہ برہم تھا. عزیزے آگے سے ہنسی تو وہ اور تپی. وہ تو نیچرل پروسیس ہوتا ہے نا میری بھولی سی بچی. اسے رومانس تو نہیں کہیں گے نا. پر یوں سونا رومانس ہے. ویسے عام دنوں میں تو میں 2 فٹ دور ہی رہتی تھی ان سے ورنہ دبوچ لی جاتی تھی. اتنے قریب ایک شوہر صرف سوئے ایسا ممکن نہیں ہوتا. کیا تم دو کے بیچ کچھ ہوا؟ صلح صفائی تو لگ رہی تھی ہو گئی پر کچھ اور ہوا؟ عزیزے کا اتنی باریک بینی سے سکریدنا وہاں ہی آتے باران نے بھی سنا پر وہ وہیں میسنا رکا تاکہ نانی نواسی کی باتیں سن سکے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں بھی کیا ہوا ہمارے بیچ؟ وہ چڑ سی گئی کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ ڈاؤن سا فیل کر رہی تھی. یہی کہ تم دو ہمیشہ ساتھ رہو گے. کچھ ایسا جو تم دو کو باندھ دے دور ہو کر بھی ہونے نہ دے. عزیزے کے دل کی بات ان کی زبان پر آئی اور دلارا اس وقت کچھ بولنا ہی نہ چاہ رہی تھی. میری فکر کر رہی تھی کل آپ کی نواسی میرے پاس بیٹھے ہی سو گئی تو سوچا ذرا بیچ کا رشتہ ایک طرف کرے بس فکر کا جواب فکر سے ہی دیا جائے. تبھی پاس سلا لیا. آپ اسے پریشان نہ کریں انے. وہ تو میرے ساتھ جڑے رہنے پر مر کر بھی راضی نہیں ہو سکتی. وہ خود ہی بیچ میں ٹپکا تو بیک وقت دلارا اور عزیزے نے وہیں آ کر کرسی سنبھال کر دونوں کے ٹھیک سامنے آ کر براجمان ہوتے دلارا کی طرف داری کرتے کرتے اختتام تک اسے دکھی کیا. بھلا یہ فیصلہ کرنے والا وہ شخص ہوتا کون ہے؟ ٹھیک سمجھے ہو مر کے بھی یہ مجھے ہسبینڈ کی طرح قبول نہیں بھی. خیر ہمیں کہیں جانا ہے ناشتہ ہم باہر کریں گے. وہ اپنا فون واپس اٹھائی اٹھی اور حتمی طور پر اطلاع دی. پر اتنا یمی ناشتہ تھا کہ باران نے اکا دکا چیزیں اٹھائے ذرا اپنی پلیٹ میں سجا لی. تم رکو مجھے بھوک لگ رہی ہے. باران نے کھانے کو اہمیت دیتے کہا پر وہ دونوں پر ایک برہم نظر ڈالے وہاں سے خود ہی چلی گئی. باران نے بھی جیسے پلیٹ سائڈ کی اور اٹھا. عزیزے تو اس بچے کی تڑپ بنا اس کے عیاں کیے بھی سمجھ گئی تھی. اسے پین ہے بیک میں شدید ہاسپٹل ہو کر آتے ہیں. بہت مشکل سے مانی ہے. بگڑ گئی تو اب مجھے اسے منانے کو آخری سانس لینی پڑے گی. تو میں جاتا ہوں. شام سب کچھ آپ کو بتا دوں گا تو ریڈی رہیے گا. اور جلدی جلدی میں عزیزے کو کہے خود بھی نکلا تو عزیزے نے دونوں کو غائبانہ دعاؤں کے حصار میں لیتے ایک زخمی سی مسکراہٹ دی. وہ باہر آیا تو دلارا اس کی گاڑی سے لگ کر کھڑی تھی. ابھی صبح پوری طرح ہوئی نہ تھی پر سیاہ بادل بھی قطار بنائے آسمان پر جمے تھے. لگ رہا تھا انقرہ میں بارش ہونے والی تھی.
کر لیتے نا ناشتہ۔ وہ اسے بے چین محسوس کرتی اس کے پاس رکتے ہی بولی، لہجہ اسپاٹ تھا، تمہارا چیک اپ زیادہ اہم ہے، بیٹھو گاڑی میں۔ باران نے گاڑی ان لاک کرتے سے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دلارا چپ چاپ ساتھ پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا ہے یہ پین کیوں ہے، تو فائدہ نہیں جانے کا۔ ڈاکٹر بہت سی میڈیسن دے گی یا دے گا؟ دلارا نے باہر کا سیاہ سیاہ موسم دیکھتے اطلاع دی۔ میری تسلی ہونے دو، میڈیسن کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ دلارا ایک پل اس کی طرف دیکھتے خود بھی چہرہ ونڈو سائڈ کر گئی۔ تم تو رات پیدل آئے تھے، گاڑی کیسے آئی؟ دلارا کو اچانک سے اس بہانے باز کی بات یاد آئی تو فوراً گردن گھماتے پوچھتے بولی، کچھ دیر پہلے ہی ڈرائیور کے ہاتھ منگوائی ہے، آج بہت آوارہ گردیاں کریں گے مل کر دونوں۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا اس لڑکی کو واپس چہرہ پھیرنے پر مجبور کر گیا، پر اب یہ ہوا کہ دلارا کے موڈ پر پھول سے کھلائے۔ بابا کو تھوڑا فیور تھا تو میں نے ہی ان کو یونی سے گیپ لے کر ریسٹ کا کہا ہے، ناشتہ کروا کر میڈیسن بھی دے دی۔ وہ جاگتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں، باقی آپ کی نازلی اور ریدا ابھی تک جاگی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں ہاندے کا اب کیا ہوگا، کچھ فائنل ہوا؟ وہ ساری رات ہی باہر سٹنگ ایریا میں پڑا رہا تھا اور ابھی بھی صبح صبح آزاد سے ہی فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاندے کے بارے اب لیگلی کیا کیا ہوگا اس بارے آلیان بھی کنفرم جاننا چاہتا تھا۔ آج اسے کورٹ میں پیش کیا جائے گا تمام ثبوتوں کے ساتھ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں ابھی نہیں آ رہا یلدرم حویلی، ابھی کی طبیعت مجھے دیکھ کر اور بگڑ گئی تو کیا ہوگا؟ بس تم نازلی اور ریدا کے لیے جگہ بنا لینا، فی الحال وہاں کوئی بھی فلم ڈال دینا۔ میں اب اس ہاندے کا کچھ پکا انتظام کر کے ہی آتا ہوں واپس۔ آزاد اس وقت بھی کسی لیگل ادارے میں ہی آفس کے اندر بیٹھا منتظر تھا۔ ہاں وہ تو کر لیتا ہوں، بابا ذرا باہر آتے تو ڈسکس کرتا ہوں۔ فیور کافی ہائی تھا تو میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی۔ چلیں پھر مجھے بتائیے گا، میں ان لیڈیز کو دیکھوں جاگی ہیں تو ذرا ناشتہ وغیرہ کا کہوں کوک کو۔ آپ بے فکر ہو کر یہ سب نمٹائیں، آپ کی نازلی یہاں سیو ہے۔ آلیان نے اس سے بے فکر کیا جبکہ آزاد بھی مطمئن ہو گیا۔ ابھی آلیان نے کال بند ہی کی کہ نازلی کو وہیں آتا دیکھے وہ مسکرا کر اٹھا۔ بھلے نیند آنکھوں میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ جاگ گئی آپ، آ جائیں، رات ٹھیک گزری آپ کی؟ وہ مؤدب ہوتا اٹھا اور شائستگی برے لہجے میں حال احوال بھی لگے ہاتھوں دریافت کیا۔ ہاں اچھی نیند آئی، تم سے تمہاری بیوی لے کر اس پر قبضہ کیا تو تمہیں یقیناً برا نہیں لگا ہوگا۔ وہ مسکراتی آ کر پاس ہی رکی تو آلیان نے بالکل حمایت میں گردن گھمائی۔ وہ خود کو بیوی نہیں سمجھتی، بیسٹ فرینڈ سمجھتی ہے، اور دوستی میں یہ چیزیں اسپیس کہلاتی ہیں۔ مجھے برا کیوں لگے گا ویسے بھی، جب اچھے سے پتا ہے آپ کے ساتھ اس کا ہونا زیادہ ضروری تھا۔ وہ نرمی سے جواب دیے بولا تو نازلی کی مسکراہٹ ذرا غائب ہوئی۔ انے اور ابھی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، مجھے کس نے اٹھوایا یہ تو ان کے لیے معمہ ہے، پر ایدا تمہارے پاس ہے، یہ بات جانتے ہیں وہ۔ ایدا تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی آلیان، تبھی وہ تمہارا دامن ہر ممکنہ حد سے تب تک بچائے گی جب تک یہ دشمنی ختم نہ ہو جائے۔ وہ دونوں ہی سنجیدہ ہو چکے تھے، بات اور موضوع ہی ایسا تھا کہ فکر و پریشانی نے دونوں کو گھیر سا لیا۔ یہ سب بس جلد سمٹنے والا ہے، آپ بے فکر رہیں، اور جب تک وہ دامن بچائے گی میں اس کی اس کوشش کو کامیاب کرتا رہوں گا۔ آلیان کے ماتھے پر تناؤ کی شکنیں بجا سہی، پر اس کا لہجہ یہ سنجیدہ بات کرتے بھی نہایت نرم تھا۔ مجھے تم دونوں کی بہت فکر ہے۔ نازلی کی آنکھوں کے کنارے تک اداسی چلی آئی، وہ بے جان سا مسکرایا۔ مجھے بھی ہم دونوں کی بہت فکر ہے، خیر بابا سے ملیں گی آپ؟ وہ اس وقت یہ باتیں سمیٹنا چاہتا تھا تو نازلی نے بھی مزید اس گفتگو کو طول نہ دیا۔ ہاں ملنا چاہوں گی، وہی تو تھے جنہوں نے آزاد کی جھوٹی ہی سہی
قبر بنوا کر میرے لیے کیسے ٹھکانے کو بنایا جہاں جا کر میں رو لیتی تھی، اپنے اندر کی گھٹن نکال لیتی تھی۔ اب تک شاید اسی قبر نے ہی زندہ رکھا تھا۔ نازلی کا لہجہ بے حد غمگین تھا۔ خود آلیان بھی دکھی ہوا، پر اس نے نازلی کو بابا کے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ چلنے لگی۔ بابا کو فیور تھا تو میڈیسن دے کر سلایا، کیوں نہیں جانے سے سختی سے منع کیا، میں بھی اب تک جاگ گئے ہوں۔ وہ دونوں ساتھ ہی کمرے کے ڈور تک آئے، پھر آلیان نے ہی ڈور ذرا سا کھولا تو اسماعیل جو سر بیڈ کراؤن کے ساتھ جمائے تکیوں پر کچھ دیر پہلے سو رہے تھے، اب اپنی یونی میں آن لائن کلاس لے رہے تھے۔ بیک وقت نازلی اور آلیان مسکرائے کیونکہ وہ مزے سے بخار میں بھی اپنی کلاس لے رہے تھے۔ بابا آپ کو سلا کر گیا تھا، میں بند کریں یہ۔ آلیان نے قریب آتے پہلے تو لیپ ٹاپ جھپٹا، جبکہ وہ بچے کی ڈانٹ کی پرواہ کیے بنا بس نازلی کو دیکھتے افسردہ ہوئے۔ نازلی بچے تم یہاں کیسے؟ وہ اٹھ بیٹھے تو نازلی بھی جو دروازے میں کھڑی تھی چلتی ہوئی پاس آئی۔ آلیان نے بھی لیپ ٹاپ سائیڈ میز پر رکھتے نازلی کو پاس آ کر کھڑا ہونے کی جگہ دی۔ اب سے یہ یہی رہیں گی، ایدا بھی ان کے ساتھ ہے، وہ قبیلے 2 کے لیے مہلک تھی تو میں لے آیا اپنے ساتھ۔ آپ سمجھ لیں اب سے آپ کو اللہ نے 2 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی دی ہیں۔ حفاظت آپ سمیت ہم سب کی اللہ کے بعد میری ذمہ داری ہے۔ اسماعیل اور ابراہیم نے آزاد کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، تبھی نازلی بھی ان کے آزاد سے جڑنے کے سبب ان کی بیٹی جیسی ہی تھی۔ پر نازلی کو دیکھ کر اس شخص کے بہت سے زخم ہرے ہوئے تھے، یہ ان کی آنکھیں چھلکا رہی تھی کہ اندر رگے نوشتہ کیسا کیسا درد اٹھ رہا ہے۔ یہاں آؤ، بیٹھو بچے۔ وہ اسے پاس بلاتے ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا گئے تو نازلی کی آنکھیں جس سے بھرنے سی لگی۔ خود آلیان بھی دیوار سے لگا کھڑا ان 2 کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ قبر آزاد کی نہیں ہے نازلی، وہ بچ گیا تھا پر کھو گیا مجھ سے۔ انے بابا کی ایک بہت مدت بعد آئی اولاد جس کی ہم تینوں بہن بھائی حفاظت نہ کر سکے۔ پہلے جب ایدا آئی تو میں ڈر گیا تھا، پر اب میرے پاس 2 بیٹیاں جب ہو گئیں تو ڈر بھی مر گئے۔ میں اپنی آخری سانس تک آزاد کو ڈھونڈوں گا، تمہارے حوالے کروں گا۔ اب تک ہم سب نے جتنی تکلیفیں سہی اس کا کوئی مداوع نہیں، پر ہم مل جل کر آگے اپنے لیے بہت سی خوشیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمہارا اور ایدا کی بھی حویلی ہے، یہ تمہاری اور ایدا کی بھی حویلی ہے۔ تم یہاں رہو گی تو مجھے ممکن ہے آزاد کو نئے ولولوں کے سنگ ڈھونڈنے کی ہمت ملے۔ یہ سب وہ بہت مشکل سے بولے، طبیعت نقاہت سے بھرپور ہونے کے ساتھ اب غمزدہ بھی تھی۔ نازلی نے آس سے نظریں اٹھا کر آلیان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا میں ان کو آزاد کے ملنے کا بتا دوں، پر آلیان نے نفی میں اشارہ دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا چاچو خود آ کر ملے۔ ہم مل کر ڈھونڈ لیں گے اسے۔ آپ کچھ کھائیں گے اسماعیل بھائی؟ کچھ بناؤ آپ کے لیے ہیلدی سا؟ کہ بہار کی نقاہت بھاگ جائے گی۔ میں اچھا کھانا بناتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر کبھی کبھی آپ لوگ مجھے اپنا کچن یوز کرنے دیں۔ ویسے تو مجھے کھانے پکانے کا شوق نہیں، لیکن المیرا آپی کے ساتھ رہ کر کافی سگڑ ہو گئی ہوں۔ ایک ریسپی ہے جو آپ کو فٹ کر دے گی، پھر آپ کو یوں گھر بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ چھپ کر وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر پشت پر بوسہ دیتی، بالکل بیٹی ہی بنی بولی۔ جبکہ یہ کلاسز والی بات پر اسماعیل صاحب کو ہینڈسم و خوبرو بچے کی گھوری پھر سے سہنی پڑی، جس پر نازلی اب کی بار مسکرائی۔ تمہاری اپنی حویلی ہے بچے، بس تھکانا مت خود کو، جاؤ بناؤ جو بنانا۔ میں اس اولاد کو ذرا جھاڑ لوں جسے حفاظت کے کچھ زیادہ ہی دوڑے پڑ رہے ہیں۔ اسماعیل صاحب بھی کیسے پیچھے ہٹتے، آخر وہ باران اور آلیان جیسی ٹیڑھی چیزوں کے والد گرامی تھے۔ اوکے کیری آن، زیادہ مت ڈانٹیے گا اسے، بیچارہ شکل سے ہی مظلوم لگتا ہے۔ نازلی اٹھ کر گئی پر جاتے شرارت بڑا چھیڑنا نہ بھولی۔
نازلی آپ بھی ٹانگ کھینچ رہی میری، یہ زیادتی ہے لیڈی۔ وہ معصوم بنے بھی کہیں سے معصوم نہ تھا۔ تبھی تو نازلی سمیت اسماعیل بھی محظوظ مسکرائے۔ نازلی باہر گئی تو وہ شرافت سے آ کر ابا جی کے پہلو میں بس گیا، کسی مجرم کی طرح۔ وہ گدا کہاں ہے؟ بابا کے استفسار پر آلیان نے فوراً بابا کو دیکھا۔ وہ تو اپنی درگت کا منتظر تھا۔ وہ رات دلارا کے پاس ہی رکا تھا۔ آلیان نے شوق ہوتے سرگوشی بھی ایسے کی کہ وہ زو مانی مسکراہٹ بہت کچھ خفیہ بتانے جیسی تھی۔ ہے دلارا کے پاس؟ اسماعیل یلدرم کو بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ یہ دونوں میسنے کوئی گل کھلائیں گے تبھی آپ کو میری وارننگ سمجھ آئے گی بابا، لچھن ٹھیک نہیں ہے ان کے۔ آلیان نے بھڑکانے کی پوری ڈیوٹی نبھائی، پر بھڑک کون رہا تھا؟ ابا حضور کے کلیجے میں تو برف پوش پہاڑوں والی شدید ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ 34 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اچھا اور پیارا سے تبصرہ دیجیے گا، کون سا سین بیسٹ لگا، کون سا ڈائلاگ زبردست لگا، سب کچھ ضرور بتائیں گے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔